عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے ضد، وہ صرف میرا ہے محبت۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے عشق، اللہ میرے حصے کی خوشیاں بھی اسے نصیب میں لکھ دے۔ ضد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی سے دغا نہیں کرتی۔ سیکھا جو زمانے کا ایک طرز کلام ہم نے، زمانہ ہی چیخ اٹھا کہ بہت بد کلام ہو تم۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ زندگی کا سب سے اذیتناک کام مسلسل کسی بے پرواہ انسان کا انتظار کرنا۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے آؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اسی کی یاد میں ہے۔ جو مرد عورت کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کر دے، وہ مرد کسی عورت کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ جب اولاد کھانا دینے لگ پڑے تو اکثر والدین اس ڈر سے چھپ جاتے ہیں کہ کہیں روٹی دینا بند نہ کر دیں۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب نکالے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ خود کو لکھ کر سمندر وہ مجھے ساحل کہہ گیا، علم سارا سیکھ کر مجھ سے وہ مجھے جاہل کہہ گیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں، آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشیاں دی جائیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ صرف دعا الفاظ کا مجموعہ ہی نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا بھی نام ہے۔ اگر تم راستے جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ زندگی کا آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ آدھی دنیا نے اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب اور زندگی جینے کی آرزو صرف اس عوض کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پسند اور محبت میں فرق۔ آپ کو ایک پھول اچھا لگتا ہے تو اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے پسند کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو تو اسے محبت کہتے ہیں۔ زندگی کے سرکس میں سب سے خطرناک کرتب محبت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی نہیں، تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو ہی اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک عورت کے محرم رشتے اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی بھی کسی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض آپ کے چاہنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، پانے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں سے نباہ کی بات کہو تو وہ کہتے ہیں محبت صرف پا لینے کا ہی نام نہیں،
سے ایسے راز ہیں جنہیں سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے متعلق گفتگو نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ تقدیر کا راز، جیسے کہ موت کی سزا جسے مرنے والا تو بھانپ جاتا ہے مگر زبان سے سارے الفاظ مٹ جاتے ہیں۔ انسان چاہے جتنا مرضی امیر ترین ہو جائے مگر وہ اپنی تکلیف کا بیج نہیں بو سکتا اور سکون کبھی خرید نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہم بہت بڑے امیر ہو کر بھی اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گہری چپ اور سرد نگاہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کسی پر اندھا اعتبار بھی بس ایک حد تک کریں، بعد میں آپ پر اندھا ہونے کا الزام نہ لگے۔ دو پل کے غصے سے پیار بھرا رشتہ بکھر جاتا ہے، ہوش جب آتا ہے تو وقت نکل جاتا ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں، دل سے اترنے والے ہی سونے کے بن جائیں تو وہ دوبارہ مومن نہیں بن سکتے۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکست یاد نہیں رہتا۔ ہم لوگ ہمیشہ رنگوں کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ کشش اور معصومیت رنگ سے زیادہ خوبصورت محبت ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑ دیے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ اور انسان کو دیر سے ہی صحیح مگر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کی اپنی ذات ہے، جس سے زیادہ مخلص اور باوقار دوست کوئی نہیں۔